جنت کی خوشخبریاں لے کر بھی وہ کہے تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ مجمع نماز چھوڑ کر بھی کبھی نہیں رویا کہ آئے ہمارا کیا بنے گا. سارا دن ظلم ہی ظلم ہے. ظالم اسی کو نہیں کہتے جو کسی کو مارے اور قتل کرے. جس کی نظر نے غلط دیکھا یہ بھی ظالم ہے. جس کے کانوں نے غلط سنا یہ بھی ظالم ہے. جس کی زبان غلط بول کے یہ بھی ظالم ہے. ایسے اونچے انسان اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. یہ کہتے 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 ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اور کہتا ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر تو بھی برباد, تیری ماں بھی برباد اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کہتے 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 دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اسلام بھی فخر کرتا تھا, جن پر فرشتے فخر کرتے تھے, جن پر اللہ فخر کرتا تھا. وہ ساری بشارتیں لے کر اس حال میں ہیں اور ہم سارے حکم توڑ کر ایسے غافل. بھائیو کہیں تو انصاف پہ آؤ. اپنے نفس سے پوچھو تو صحیح کہ کیا کر رہے ہو. اپنی عقل سے سوال کرو. اس سوئے ہوئے ضمیر کو کسی رات کی تنہائی میں بیدار کرو کہ کیا کر رہے ہو, کس چیز سے محنت کر رہے ہو, کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. حضرت صاحب نے جنازہ پڑھایا, پھر جنازہ اٹھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے آ کر اما عائشہ کے دروازے پر رکھ دیا. پھر آگے بڑھے, سارا مجمع پیچھے, یہ آگے بڑھے دستک دی کہ ام المومنین میرا باپ دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحبا بعمر مرحبا بعمر, خوش آمدید ہو عمر کے لیے, اپنی اوڑھنی کو اٹھایا اور باہر چلی گئیں. اور صحابہ اندر اترے, اندر گئے قبر کھودنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے صدق اللہ و رسولہ, سچا ہے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی. مجھے پتا تھا عمر اسی جگہ آئے گا, دھرتی میں اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو اس کو سنبھال سکے سوائے اس ٹکڑے کے. اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں, میں نے 20 دفعہ حضور سے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر, میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر. اس جملے کو میں نے اتنا سنا کہ مجھے یقین تھا کہ اس کائنات میں کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جو عمر کو سنبھال سکے سوائے نبی کے پڑوس کے. بھائیو جو زندگیاں بنا گئے وہ روتے چلے گئے, ہم گناہوں میں بوڑھے ہو گئے اور پھر بھی آنسو نہ بہے. اس لیے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو, اللہ کو راضی کرو. انفرادی مسئلے حل کرانے ہوں, اجتماعی مسئلے حل کرانے ہوں, ملکی مسئلے حل کرانے ہوں, عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرانا ہو, یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے, یہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے, یہ فوج اور پولیس کے بس کی بات نہیں. وہ بیچارے ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں. اللہ کو واسطے دو, اس کو مناؤ, وہ ارادہ کر لے. اور اس کو منانا ماں سے زیادہ آسان ہے. ماں کو منانا کتنا آسان ہوتا ہے, اس سے زیادہ آسان اللہ کو منانا ہے. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, ایسی توبہ کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, سارے مل کے کرو. وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اور سچی توبہ کرو. اللہ کا بھی اعلان سنو, من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جب کوئی توبہ کر کے میری طرف آتا ہے, چاہے زندگی اس کی گناہوں میں گزر گئی, رواں رواں سیاہ ہو گیا, پھر بھی جب وہ میری طرف قدم اٹھاتا ہے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے اس کا بڑھ کر استقبال کرتا ہوں. اللہ کو استقبال کرتا پاؤ گے بھائیو اگر ہم توبہ کریں گے. اس سے تانا نہیں سنو گے, اس سے گلہ نہیں سنو گے دیر سے کیوں آئے, بڑھاپے میں کیوں آئے. جو جب آئے گا, جس وقت آئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت کا در کھلا ہوا پائے گا.
تو بھائیو ایسے کریم اللہ سے ٹکر لے کے زندگی گزارنا بہت بڑی نادانی ہے. اللہ کے واسطے میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. مسجدیں بھرو, اپنے آپ کو سود سے نکالو, یہ موسیقی کی تانوں سے اپنے آپ کو نکالو. جو قوم موسیقی میں ڈوب جاتی ہے ان کا مقدر کبھی نہیں طلوع ہو سکتا, ان کے لیے غروب ہی مقدر ہے, غروب ہی مقدر ہے. دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس پر. جن قوموں میں سود پھیلا وہ کبھی نہ پنپ سکی, جن قوموں میں ظلم پھیلا وہ کبھی نہ سبز اور ہری ہو سکی, جن قوموں میں فحاشی پھیلی ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. بھائیو یوں مغرب کے پیچھے اندھے ہو کے نہ چلو. مغرب اندھیرے کی جگہ ہے, یاد رکھو. مشرق روشنی کی جگہ ہے. مغرب میں تو سورج جیسا روشن چراغ جا کے ڈوب جاتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے. مغرب میں تو سورج جیسا چراغ جا کے بجھ جاتا ہے. تو اگر مغرب کے پیچھے چلو گے تو سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں ملے گا. یہ وہ غار ہے جو سورج کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے. یہ وہ اندھیرے ہیں جہاں سورج بھی بے بس ہو جاتا ہے, عاجز ہو جاتا ہے, بجھ کے رہ جاتا ہے. مشرق ہے, مشرق جہاں سے روشنیاں پھوٹتی ہیں, جہاں سے روشنیاں طلوع ہوتی ہیں. فاران کی چوٹیاں مشرق میں تھیں جہاں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے. یوں مغرب کے پیچھے مت چلو بھائیو. اپنی جو قوم اپنی تہذیب پہ نہ آ سکے, مجھے رونا آتا ہے جب معصوم بچوں کو ٹائیاں پہن کے اسکول جاتے دیکھتا ہوں. یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ انہیں کون سمجھائے اور کیسے سمجھائے؟ کہاں سے کوئی بول لائے جائیں, کوئی ایسا سحر لایا جائے, کوئی ایسے رونے دھونے والے کہیں سے لائے جائیں کہ جو رو 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 کر ان کی آنکھیں کھلوا دیں. جو قوم اپنی متاع ہی بیچ چکی ہو ان کے پیچھے کیا رہ گیا؟ ہماری اپنی پہچان ہے, ہماری تہذیب ہے, ہماری شناخت ہے. مشرق اور مغرب میں بڑے فاصلے ہیں. مشرق طلوع ہونے کی اور روشنیوں کی جگہ ہے, مغرب تو ڈوبنے کی جگہ ہے. میرے بھائیوں, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلنا سیکھو. اپنے بچوں کو ان خطوط پہ چلاؤ. کل کو مر جائیں تو کچھ آپ کے لیے کرنے والے بنے. یہ نہ ہو کہ کسی کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اب اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, مر تو گیا. قبل اس کے کہ ہم مٹ جائیں کچھ ایسے نشان چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ چلتے رہیں. کہ بھائیو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرو. اور اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ, 40 دن لگاؤ, اور نہیں تو اتنا تو اپنے اوپر آپ رحم کریں کہ مہینے میں 3 دن تو سارے جایا کریں. اللہ کی قسم آپ کے نفع کی بات بتا رہا ہوں. جس دنیا پہ آپ محنت کر رہے ہیں, موت کے پہلے جھٹکے پر یہ پرائی ہو جائے گی. باپ مرتے ہیں, بھائی دستوں گریباں ہو جاتے ہیں. ایک ماں کی گود میں کھیلنے اور پلنے والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہتے. دنیا بھر دکان پر, زمین پر, جائیداد پر خون سفید ہو جاتے ہیں. اپنی حلال کماؤ میں اس سے نہیں روک رہا ہوں. دوڑ نہ لگاؤ, دوڑ نہ لگاؤ. دوڑ جدھر کی لگاؤ, رغباً الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد وشمرت عن ساق الازار مهاجرا اجوب اليك الوعث بعد الدكادك لاصعب خير الناس نفسا ووالدا رسول مليك الناس فوق الحبائث. اللہ اس کے رسول کی دوڑ لگاؤ. حلال کماؤ, دوڑ نہ لگاؤ. دوڑ اللہ رسول کی لگاؤ. اتنا تو بھائیو ہم کریں کہ ہر مہینے 3 دن تو لگا لیا کریں. یہ کوئی تبلیغی جماعت پر احسان نہیں, آپ کا اپنی ذات پہ احسان ہے. ماحول سے زندگی بدلتی ہے. اس کی سارے بھائی نیتیں کرو بھائی
کیوں بھائی، میں نے کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کیا؟ اگر میں کہہ رہا ہوں توبہ کرو تو کوئی اپنے لیے تو نہیں کچھ مفاد ہے؟ کوئی اپنی ذات کی دعوت تو نہیں دے رہا آپ کو گڑھے سے نکالنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں بھی گرا پڑا ہوں، آپ بھی گرے پڑے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچ ہو کے نکلے اس غلاظت اور گندگی سے، اس گناہوں کے تعفن میں موت نہ آئے، نیکیوں کی خوشبو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو بھائی توبہ تو سارے کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اتنا مجمع ہر نماز میں جس دن ہو گیا اس دن اللہ باطل کو توڑ دے گا انڈے کے چھلکے کی طرح اور حق کو اوپر لے آئے گا۔ مسجدیں ویران، بازار آباد، قرآن بند، موسیقی کھلی ہوئی، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو بھائیو مبارک گھڑی ہے، مبارک وقت ہے، کافی مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب توبہ کریں گے، اللہ بڑا خوش ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے بھی ارادے کرو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق